السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مفسدات نماز کے بارے میں بتاؤں گی کہ نماز کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں۔ تو نماز کی توڑنے والی کل 28 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نماز میں کلام کرنا، جان کر ہو یا بھول کر، کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی نماز میں بات کرنا تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، جان کر یا بھول کر کسی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ نمبر 3، دعا میں کوئی ایسی چیز مانگنا جو لوگوں سے مانگی جاتی ہے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 4، عمل کثیر، یعنی ایسا کام جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 5، قبلہ کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 6، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یا رنج و غم کی بات سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یا کسی اچھی بات پر سبحان اللہ کہنا، ان سب چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 7، قرآن شریف کی کسی آیت کو خطاب یا جواب کی نیت سے پڑھنا، تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 8، تیمم کرنے والے کا پانی پر قادر ہونا، یعنی جب تیمم کسی نے کیا تھا تو اب پانی پر قدرت وہ رکھتا ہے، تو قدرت رکھتے ہی اس کا تیمم جب ٹوٹے گا تو نماز میں ہوگا اگر، تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 9، موضوع پر مسح کرنے کی مدت کا ختم ہو جانا، تو ایسی حالت اگر نماز میں آ گئی تو تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10، نماز میں موضوع کو نکالنا، اگرچہ عمل قلیل سے نکالے جائیں تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 11، ان پڑھ کا نماز کے دوران ایک آیت بھی یاد کر لینا، تو یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 12، ننگے بدن نماز پڑھنے والے کو کپڑا مل جانا، تو اس وقت بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 13، بلا ضرورت کھنکھارنا، اف تف کہنا یا آہ اوہ وغیرہ کہنا۔ نمبر 14، اشارے سے نماز پڑھنے والے کا رکوع سجدے پر قادر ہو جانا۔ نمبر 15، نماز فجر میں سورج کا نکل جانا، عیدین میں زوال کا وقت اور جمعہ میں عصر کا وقت ہو جانا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 16، صاحب ترتیب کو قضائے نماز کا یاد آ جانا، تو صاحب ترتیب جس کی 5 نماز ہی قضا ہوں تو وہ اس وقت تک ادا نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک قضا نہیں کرے گا، تو جس کو یاد نہ ہو نماز کے اندر یاد آئے یہ چیز تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 17، جو امامت کے قابل نہ ہو اس کو خلیفہ بنانا۔ نمبر 18، زخم اچھا ہو کر پٹی کا گر جانا اور معذور کے عذر کا جاتے رہنا، وہ اس لیے ہے کہ جب پٹی ہوگی اس پر جس زخم پر تو وہ وضو کرتے وقت اس پٹی پر خالی ہاتھ پھیرے گا، یعنی ایسے وضو میں ساری جگہ پانی پہنچانا ہوتا ہے، لیکن جب پٹی ہوتی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ خالی پٹی پر ایسے ہاتھ پھیر دے، لیکن جب یہ زخم ٹھیک ہو کے گر جائے تو پھر اس وقت اس کی وہ جگہ خالی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایسی جگہ کا دھونا ضروری ہوتا ہے وضو میں جو ٹھیک ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا وضو نہ رہے گا، اسی لیے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 19، قصداً وضو توڑنا یا کسی چیز کے لگنے سے خون نکل آنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 20، بے ہوش یا پاگل ہو جانا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 21، غسل کی حاجت ہو جانا۔ نمبر 22، رکوع سجدے والی نماز میں کسی عورت کا ایک مکان میں بغیر پردہ کے مرد کے برابر کھڑا ہونا، بشرطے کہ تحریمہ میں دونوں شریک ہوں اور ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں اور امام نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو، تو اس حالت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 23، بالغ آدمی کا رکوع سجدے والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا۔ نمبر 24، نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 25، اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو غلطی بتانا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 26، اللہ اکبر کے حمزہ کو کھینچنا یا اللہ اکبر کی با کو بڑھا کر اللہ اکبار کہنا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 27، ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر سطر یا سطر کے چوتھائی حصہ کھلا رہنا، یعنی ایک رکن جیسے ہم رکوع کرتے ہیں تو یہ رکوع کرنا ہمارا ایک رکن ہوا، اس کی بقدر اگر سطر انسان کا کھل جاتا ہے اتنی دیر تک تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 28، مقتدی کو امام سے آگے بڑھ جانا، یعنی امام سے پہلے کوئی ایک رکن پورا کر لینا۔
تو یہ تھے مفسدات نماز. اللہ حافظ.